سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے دو طریقے ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ جب دے کر آزماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے، انفاق خرچ کتنا کرتا ہے، اور جب نہ دے کے آزماتا ہے تو دیکھتا ہے صبر کتنا کرتا ہے، صبر کتنا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس بندے کو جس قابل جانے اسی طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ لہذا من کو قابو رکھنا چاہیے۔ کبھی ساری زندگی آپ سے کمتر ہے، اس کو بہت ملتا رہا، اس پہ کبھی نگاہ نہ رکھیں۔ آپ کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے دنیا کو کہتا ہے، دنیا کو، اے دنیا میرے یاروں کے لیے، میرے پیاروں کے لیے، میرے عاشقوں کے لیے کڑوی بن جا۔ اللہ پاک دنیا سے فرماتے ہیں، دنیا میرے عاشقوں کے لیے کڑوی بن جا، اور جو تیرے عاشق ہیں ان کے لیے میٹھی ہو جا۔ جو تیرے عاشق ہیں ان کے لیے میٹھی بن جا، وہ تو پہ ہڑپ ہڑپ کر کے کھائیں، لذت لیں، ان کو تو میٹھی لگے اور کھائیں، اور جو میرے عاشق ہیں ان کے لیے کڑوی بن جا، میں نہیں چاہتا کہ وہ تجھے بہت کھائیں، ان کا دل تیرے ساتھ نہ لگ جائے۔ تو کبھی اللہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا کہ کہیں اس کا دل نہ لگ جائے اس میں۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ مالک کو کرنا ہے، یہ فیصلہ مالک کو کرنا ہے، آپ اور میرا مجال نہیں ہے یہ فیصلہ کریں۔ لہذا بندے کا کام فقط یہ ہے، مولا جس حال میں رکھے اسی پہ خوش رہو۔ کیا خبر یہ حال آپ کے لیے اچھا تھا یا یہ حال اچھا ہے۔ بندہ بن، رب نہ بن، بندہ بن، رب نہ بن۔ تجھے تو حال کی خبر نہیں، حال کے مستقبل کو کہاں سے جانے گا؟ میرا بات سن، تمہیں تو حال کی خبر نہیں، مستقبل کی کیا خبر ہوگی؟ تو اپنے اس حال پہ پریشان ہو رہا ہے، خدا جانے جو حال تو چاہتا ہے وہ مل جائے تو تیرا مستقبل برباد ہو جائے۔ رب تیرا مستقبل بچانا چاہتا ہے، تیری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ جا، کسی کو آزمائش سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، ان پہ بندے کا کام ہے راضی رہے۔ یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس سے بندے کا وہ تخلق اور جو میں نے کہا تنقل، پھر روحانی ترقی کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فیض ملتا ہے۔ ہر اگلی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی ہے، ہر اگلا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے، اس کا حال بدلتا چلا جاتا ہے، بدلتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے نا جی، ایک بندہ ایک چیز چاہتا ہے مجھے ملے، مثلا ایک بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ کی موجودگی میں نعت پڑھنی، میں نے کہا نہیں بیٹے ٹائم آج نہیں ہے، نہ پڑھو۔ معلوم نہیں اس کے دل میں ملال آیا ہو، انہوں نے میری نعت نہیں سنی، ٹائم نہیں ملا۔ یہ اسی ملال کو نکالنا چاہتے ہیں، اس ملال کو بندہ نکال دے۔ بندہ بہت سی چیزیں چاہتا ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ اول تو کمال تو یہ ہے کہ چاہت بھی چھوڑ دے، اور اگر اس کمال تک نہیں پہنچے، چاہتا ہے، چاہت آتی ہے، تو پھر اس سے آگے بندہ رب نہ بنے، چاہت کو فیصلہ نہ کرے، مل جائے مل جائے تب بھی راضی، نہ ملے تب بھی راضی۔ یہ بندے کی شان ہے، شان بندگی ہے، یہ شان بندگی، اس میں بندے کو اللہ پاک کمال عطا کرتا ہے۔ اب وہ جو اصل مضمون تھا وہ آج نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت ہو گیا آپ کا زیادہ۔ وہ ادب کا مضمون شروع کرنا چاہتا تھا، میں اس کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں، 2-3 شعر ہیں۔ از خدا جو توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہم اللہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب ہمیشہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را
داشت بد بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد آتش در ہما آفاق زد. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے ادب صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا، بے ادب صرف اپنے آپ کو ہی برباد نہیں کرتا بلکہ سارے اطراف عالم میں آگ لگا دیتا. ایک بے ادب شخص کی بے ادبی اس کا اپنا خانہ تو خراب کرتی ہے، اسے تو برباد کرتی ہے، مگر فرمایا نہیں، پورے جہان کو بھی آگ لگا کے بھسم کر دیتی. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بے ادب کی بے ادبی سے خود تو برباد ہوا، دوسرے لوگ کیوں برباد ہو گئے؟ بے ادبی سے دو قسموں کے نقصان ہوتے ہیں، دو قسموں کے. ایک تو اس کا اپنا نقصان ہو گیا نا، اس میں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جو دوسروں کو برباد کرتا ہے وہ دو قسموں کے نقصان ہیں. ایک وہ بے ادب، اس نے بے ادبی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اکابر مشائخ صالحین اولیاء اللہ والوں کی بے ادبی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اپنے والدین کی بے ادبی کی، بزرگوں کی بے ادبی کی، اللہ کی نافرمانی کی، ہر دوسرے کی حق تلفی کی. یہ انسانیت کی بے ادبی ہوئی. سب نافرمانیاں ہیں. جب وہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، بد عقیدگی کرتا ہے، یہ ساری کسی نہ کسی سطح کی بے ادبی ہے. اب اس کا ایک خاص نقصان ہے اور ایک عام نقصان ہے. ایک خاص اور ایک عام نقصان ہے. خاص نقصان تو یہ ہے کہ جس نے بے ادبی کی، نافرمانی کی، ظلم کیا، تو جو لوگ اس کو روک سکتے تھے انہوں نے روکا نہیں، نفرت بھی نہیں کی، اس کا ساتھ دیتے رہے یا خاموش بیٹھے رہے، اس سے میل ملاپ بھی رکھا، دوستی اور سنگت بھی رکھی، صحبت بھی رکھی. ظالم کو ظلم سے روکا نہیں اور نفرت بھی نہیں کی، تعلق بھی نہیں توڑا، دوستی بھی رکھی، اٹھنا بیٹھنا بھی رکھا، گوارا کر لیا ان کی طبیعت میں. فرمایا ایسے لوگ بھی اس بے ادبی کی تباہی میں ہلاک ہوتے ہیں اور اسی ظلم میں شریک ہوتے ہیں. ان کے نامہ اعمال میں وہی گناہ، وہی بے ادبی، وہی ظلم، وہی بدکاری اور وہی جرم لکھا جاتا ہے. یہ تو نقصان خاص ہے. جو روک سکتے تھے نہیں روکا، نفرت کر سکتے تھے نہیں کی، ان کا ساتھ چھوڑ سکتے تھے، یہ تو کسی نے نہیں پکڑا، آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا. ان سے تعلق توڑ سکتے تھے، تعلق بھی نہیں توڑا. اٹھنا بیٹھنا چھوڑ سکتے تھے، وہ بھی نہیں چھوڑا، سب رکھا. یہ نقصان خاص، ایک تباہی. دوسرا نقصان عام ہے، وہ یہ کہ جب بے ادبی کی وجہ سے تباہی آتی ہے، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی مصائب، کبھی آلام، کبھی آفات، کبھی بلیات، کبھی قحط، کبھی بارش کی کمی، کبھی غلہ کی کمی، کبھی حیا کی کمی، کبھی مہنگائی. ایک عمومی بلائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، بلیات جب آتی ہیں تو اس پہ ہر شخص متاثر ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. ظلم چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے. ہفتے کے دن بنی اسرائیل میں نافرمانی کچھ لوگوں نے کی تھی، مگر ساری قوم برباد ہوئی. جنہوں نے نہیں روکا تھا وہ بھی برباد ہوئے، جنہوں نے ان سے میل ملاپ رکھا وہ بھی برباد ہوئے. نقصان اصحاب السبت کی وجہ سے سب کا ہوا. تو عام لوگ بھی پھر اس زد میں آتے ہیں.